کل میں اسلام آباد سے اپنے آبائی گاؤں میں واپس آ رہی تھی تو میرے ساتھ ایک بہت ہی عجیب سا واقعہ ہوا ہے۔ بڑا حیران کن واقعہ ہوا کہ جیسے ہی میں بس پہ بیٹھی ہوں اور ٹرمینل سے میں بس پہ بیٹھی ہوں، اور کیونکہ وہ ایک لوکل بس ہے، ڈائیو ٹائپ یا فیصل موورس ٹائپ، تو سروس نہیں ہے کہ اس کی پہلے سے پراپر سیٹس ہوں، تو وہ راستے میں روکتے ہوئے ڈفرینٹ اسپاٹس کے اوپر سے اور ڈفرینٹ اسٹاپ سے لوگوں کو بٹھاتے جاتے ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ فون پہ رابطے میں ہوتے ہیں، سیٹس کروا چکے ہوتے ہیں، کنفرم کروا چکے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس اسٹاپ سے یہ لوگ بیٹھیں گے۔ اب میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں ایک اکیلی خاتون کے ساتھ، تو ان کی پریارٹی ہوتی ہے کہ کوئی دوسری خاتون ہی بٹھائے، تو انہوں نے کل جو میرے ساتھ ایک خاتون آ کے بیٹھی ہے، اس نے مجھے بہت حیران کیا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ خاتون میرے ساتھ آ کے بیٹھی ہے اور بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اور بڑی اس نے مجھے اپنائیت شو کی، اور بیٹھ کے آ کے اس نے بہت عجیب سا میک اپ کیا تھا، اور مجھے نا فرسٹ امپریشن کہتے ہیں کہ لاسٹ امپریشن ہوتے، تو فرسٹ لک سے ہی وہ مجھے بڑی عجیب سی محسوس ہوئی۔ اور میں نے سائڈ پہ ونڈو کی طرف تھا میرا فیس، تو میں نے اپنا فیس اسی طرف ہی رکھا۔ تو تھوڑی دیر بعد میں نے نوٹ کیا اس لڑکی نے واٹس ایپ پہ اپنی ہی عجیب عجیب سی ویڈیوز بنا کے تو وہ سینڈ کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں اس کو میں نے نوٹس کیا، میں نے کہا ہاں، میں نے سے یہ آبزرو کیا ہے کہ یہ عجیب سی نان سیریس سی خاتون ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ وہ خاتون نے کیا کیا ہے کہ ویڈیو کال شروع کر لی، اور میری طرف اس نے کیمرہ کیا۔ مجھے یہ سچویشن بہت بری لگی کہ بھائی ویڈیو کال پہ میری طرف کیوں کیمرہ کر رہی ہے، تو میں نے اسے منع کیا۔ میں نے کہا دیکھیں، آپ اپنا کیمرہ میری طرف مت کریں، اگر آپ نے اپنا کیمرہ میری طرف کیا نا تو میں آپ کا فون چھین لوں گی آپ سے۔ تب تک اس کی کال بند ہو چکی تھی۔ پھر میں نے فیس دوسری طرف کر لیا، ونڈو کی طرف، کیونکہ میں اس سے اتنی اس کی اپنائیت افورڈ نہیں کر پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کیا کیا کہ اپنا کیمرہ اس کا آن ہی تھا۔ جب اس نے کیمرہ آن کیا ہے اور وہ کوئی فوٹیج وغیرہ اس نے بنائی ہے کہ کیا مجھے ابھی اس بات کا شیورٹی نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ مجھے اس پہ نا شک پڑ گیا کہ یہ بندی جو ہے یہ عجیب سی حرکات کر رہی ہے۔ جب میں نے اس کا فون تھوڑی دیر نوٹس کرنا شروع کیا تو اس کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ یہ مجھے آبزرو کر رہی ہے، مجھے نوٹس کر رہی ہے۔ اس نے فوراً وی پی این ایکٹیو کی، ڈیٹا سیکیورٹی، ڈیٹا انشور کیا، اس نے ڈیٹا سیفٹی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بائی پروفیشن کیا ہے، تو کہتی میں میڈ ہوں، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، اور میں نے کہا آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں اسلام آباد سے پنڈی وٹیا کے پاس کوئی گاؤں ہے تو وہاں پہ رہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو منتھلی 30,000 میری سیلری ہے، میں کسی آنٹی کے گھر رہ رہی ہوں، اور وہ آنٹی جو ہے وہ کیا مجھ سے صفائی بھی کروا لیتی ہیں، برتن بھی دھلوا لیتی ہیں، پورے گھر کا کام میں کرتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں؟ کہتی کہ نہیں، میں ایجوکیٹڈ نہیں ہوں، میں نے صرف 5 سے 6 کلاسز پڑھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کو کیسے پتا کہ وی پی این لگاتے ہیں، ڈیٹا سیکیورٹی، ڈیٹا سیفٹی، یہ تمام اپلیکیشنز جو آپ نے اپنے فون میں کر رکھی ہیں، اس سے آپ کو کس نے آگاہ کیا، اور یہ سب آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ کی کمپیوٹر سکلز اتنی اچھی ہیں، یا آپ سائبر سیکیورٹی کے بارے میں اتنا جانتی ہیں؟ تو یہ سب کیسے آپ کر لیتی ہیں؟ اس نے کہا کہ اس کی منگنی ہوئی ہے یا اس کا نکاح ہوا ہے، اور اس کے جو فیانسی ہیں اس نے ان کو یہ سب سکھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے یہ بہت حیرانگی کی بات تھی۔ حیرانگی کی بات یہاں تک نہ رکی، تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی حرکات و سکنات تو سسپیشیس لگنا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں اب لوکل بس میں سفر کر رہی ہوں، اور میں اتنا بھی کسی کو جج نہیں کر سکتی، ڈائیورسٹی ہے، ڈائیورس قسم کی کمیونٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹریول کر رہی ہوتی ہے، تو اٹس اوکے۔ میں پھر اپنے دھیان لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی نے ٹریفک پولیس کا ایک کانسٹیبل جو ہے وہ بس میں سوار ہوتا ہے، تو وہ بندی کیا کرتی ہے، اپنے بیگ میں سے کوئی ایسے اتنی پڑیا سی نکالتی ہے اور وہ اپنے چادر کے نیچے ادھر میں چھپا لیتی ہے۔ وہ چیز میرے لیے بہت ہی زیادہ الارمنگ فیل ہوتی ہے کہ اس بندی نے کیا ایسا، ٹریفک پولیس کو دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا، اور اس نے کیا ایسا چھپا لیا اپنے انرز میں اور اپنی چادر کے نیچے، اس نے ایسا کیا چھپا لیا کہ جو چیز مطلب، اور یہ اتنی سہم کیوں گئی ہے؟ میں نے اسے کہا، اور میرے لہجے میں تھوڑی کرواہٹ بھی تھی اور دبدبا بھی تھا۔ میں نے کہا یہ تم نے چادر کے نیچے کیا چھپایا؟
کیونکہ اس وقت میں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی کہ مجھے پوچھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ یہ بندی میرے ساتھ ہی کوئی ایسا ہاتھ کر دے کہ بعد میں مجھے ہی اس کا بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑے۔ میں نے کہا آپ نے اپنی چادر کے نیچے کیا چھپایا ہے، جلدی سے بتاؤ مجھے۔ کہتی کچھ بھی نہیں چھپایا۔ میں نے کہا آپ مجھے جلدی سے بتاؤ کہ آپ نے اپنی چادر کے نیچے کیا چھپایا ہے۔ تو کہتی یہ پڑیا سی ہے۔ میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہتی آپ پکڑ کے دیکھیں۔ میں نے کہا میں کیوں پکڑوں بھائی، میں کیوں اپنے فنگر ٹپس اس کے اوپر لگاؤں؟ میں نے کہا مجھے سچ بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کہتی اس میں نسوار ہے، 555 نسوار ہے۔ اب مجھے تو نہ نسوار کا پتہ، نہ ہی مجھے تمباکو کا پتہ، اور نہ ہی مجھے ان چیزوں کا پتہ، لیکن وہ چیز اندر سے مجھے پاؤڈر ٹائپ یا کوئی ایسے منشیا مطلب ایسے ہی فیل ہوئی۔ اب میں نے تھوڑی دیر فیس پیچھے کیا، اس لڑکی نے اتنی پھرتی کے ساتھ، اس کو یہ تھا کہ میں ٹریفک پولیس کو رپورٹ کروں گی، میں کانسٹیبل کو رپورٹ کروں گی۔ اس کے ساتھ والی سیٹ میں اس کے باقی جو وہ اکیلی نہیں تھی اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بندی نے فوراً وہ پکڑ کے ساتھ والے کو ٹرانسفر کر دیا کہ اس سے پہلے کہ یہ کوئی ری ایکشن شو کرے میرے پاس یہ ثبوت ہونا چاہیے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لڑکی نے یہ شو کیا۔ میں اس کی اتنی ایکٹیویٹیز اور اتنی پھرتیلی ایکٹیویٹیز سے نا بہت زیادہ پریشان ہو گئی، لیکن اس وقت سب سے پہلے مجھے اپنی سیفٹی انشور کرنی تھی کیونکہ میں اکیلی تھی۔ میں نے اپنا فون نکالا کہ میں کچھ اپنے کولیگز وغیرہ کو انفارم کر دوں یا میں گھر انفارم کر دوں کہ میں ایسے سفر کر رہی ہوں یہ وہ نا۔ جیسے میں اپنا فون نکالا، میرے فون کی بیٹری فوراً ڈیڈ، اور مطلب نیٹ بھی نہیں آ رہا تھا۔ شاید وہ ایریا ایسا تھا کہ وہاں پہ نیٹ بھی نہیں آ رہا تھا میرا، اور تبھی وہ بندی وی پی این لگا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو مطلب میرے ساتھ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی، یا وہ بندی خود ہی کوئی پورا گروپ تھا جو کوئی ایک خاص قسم کی چیز ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن میں موو کر رہے تھے، یا وہ بندی مجھے نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ تو اس کے بعد اس بندی نے کیا کیا، مجھے کہتی آپ میں اور اس سے پہلے کہ اور کویسچنس کرتی تو کہتی آپ کون ہوتی مجھے جج کرنے والی اور اتنے دبدبے میں مجھ سے بات کرنے والی؟ میں نسوار کھاؤں، سارے لوگ کھاتے ہیں، میں کھاؤں یا میں جو مرضی کروں، میں اسموکنگ کروں؟ میں نے کہا اسموکنگ تو الو ہی نہیں ہے بچے، اگر آپ نے یہ ساری حرکتیں کرنی ہیں تو میں ڈرائیور کو بلاتی ہوں، آپ اپنی سیٹ چینج کریں یا میری سیٹ چینج کریں، میں آپ کو افورڈ نہیں کر سکتی اپنے ساتھ۔ تو تب مجھے شک ہوا کہ یہ بندی اکیلی نہیں ہے، جیسے ہی اس نے پھرتیلی کے ساتھ ساتھ والی سیٹ پہ جو ٹرانسفر کی ہے، یہ بندی اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ تب سب سے پہلے میرا فون بھی بند ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ جب آپ اکیلے سفر کر رہے ہو تو آپ کا فون ہی آپ کی فرسٹ سیفٹی ہوتا ہے۔ تو پاور بینک جو ہے میں نے اپنے دوسرے بیگ میں رکھا ہوا تھا، تو وہ میرے لیے نا اس وقت یہ تھا کہ سب سے پہلے میں اپنی سیفٹی انشور کروں، بجائے میں ان کو رپورٹ کروں تو یہ لوگ مجھے الٹا کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اس کے بعد جب بھی ٹریفک پولیس والا ایک میری اور آبزرویشن میں آئی کہ یہ 3-4 لوگ جو انہوں نے منہ چھپانا شروع کر دیا، انہیں سیٹ کے پیچھے اپنا منہ کر لیا، اور مطلب عجیب سی یہ ایکٹیویٹی ہوئی جو بہت زیادہ حیران کن تھی۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ دیکھو پاکستان کا نظام چیک کرو کہ موٹر وے کے اوپر لوکل بسیز کے اندر کیا چیزیں جو ہیں وہ ایسی کیا چیز تھی جو ٹرانسفر ہو رہی تھی، اور اتنی ایکٹیو خواتین بھی ان کے ساتھ شامل تھیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ پتہ نہیں کیا ٹرانسفر ہو رہا تھا۔ اب شک تو مجھے پڑ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی تو میں نے بس ڈرائیور کو کہا کہ آپ میری سیٹ چینج کر دیں۔ بس ڈرائیور نے میری سیٹ چینج کی، اور ایک آنٹی میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئی، تو انہوں نے کہا بیٹا یہاں ہی چپ کر جاؤ، تمہاری عزت اسی میں ہی ہے کہ تم اس جگہ ہی چپ کر جاؤ، ان لوگوں کے نیٹ ورک بہت وسیع ہیں، اور اگر تم رپورٹ کرو گی تو یہ لوگ سب سے پہلے تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ سسٹم ایسا ہی ہے۔ وہ ایک ان پڑھ سی عورت تھی اور اس نے کہا یہ سسٹم ایسا ہی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ پولیس ان کے ساتھ شامل ہوگی؟ ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے لوگ شامل ہوں گے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اسلام آباد سے موٹر وے کے اوپر اس طرح کا مواد لے کے چلتے پھرتے ہونا۔ اور پھر جب وہ لوگ اترے ہیں، میری سیٹ تو چینج ہو گئی، اور جب وہ لوگ اترے تو وہ جتنے بھی اس کے ساتھ لوگ تھے وہ ڈفرینٹ اسٹیشنز پر اترے، ایک ہی اسٹاپ پر وہ لوگ نہیں اترے۔ اور میں شاید اپنی سیفٹی کے لیے یا میں نے کہا کہ یہ لوگ نہتے نہیں ہو سکتے جو اتنی بڑی چیزیں لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہے ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاکستانی جیسے نظام میں ایک سٹیزن کی بھی کیا سیفٹی ہے، اور باقی بھی کیا حالات چل رہے ہیں، عجیب سے ہی واقعات ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔